اچھا، سوچئے کہ اگر ہمیں کسی شخصیت کو واقعی سمجھنا ہو تو اس کا سب سے مستند طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہی نہ کہ ہم ان کے بارے میں اس سے پوچھیں جو انہیں سب سے قریب سے جانتا تھا۔ تو آج ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقام کو براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو مرکزی سوال یہ اٹھتا ہے کہ خود پیغمبر اسلام کی نگاہ میں ان کے چچا زاد بھائی، داماد اور اتنے قریبی ساتھی حضرت علی کا اصل مرتبہ کیا تھا؟ اس کا جواب ہمیں کہیں اور سے نہیں بلکہ سیدھا احادیث نبوی سے ملتا ہے۔ حضرت علی کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں، لیکن سب سے پہلی اور نمایاں خوبی جس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وہ ہے ان کا علم اور ان کی حکمت۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس فرمان کے اصل معنی کیا ہیں۔ یہ ایک بہت ہی مشہور اور گہری حدیث ہے۔ ذرا اس تشبیہ پر غور کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کو علم کا ایک پورا شہر قرار دے رہے ہیں۔ سوچئے، ایک ایسا شہر جہاں حکمت اور دانائی کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ اور اس شہر کا دروازہ وہ ہے حضرت علی۔ مطلب بالکل صاف ہے کہ اگر نبوی علم و حکمت کے اس شہر میں داخل ہونا ہے تو اس کے دروازے سے ہی گزرنا ہوگا، اور وہ دروازہ حضرت علی کی ذات ہے۔ یہ ان کے بلند علمی مقام کی آپ کہہ لیں سب سے بڑی دلیل ہے۔ اچھا، علم کی بات تو ہو گئی، لیکن ان کا مقام صرف علمی نہیں تھا۔ اب ہم ان کے روحانی مقام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی خاص قربت کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ وہ پہلو ہے جو ان کے تعلق کی گہرائی کو صحیح معنوں میں ظاہر کرتا ہے۔ یہ وہ مشہور اعلان ہے جس کی تاریخ میں بہت اہمیت ہے۔ لفظ مولا کے کئی معنی ہیں، جیسے دوست، مددگار اور سرپرست، اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کے وہ مولا ہیں اس کے علی بھی مولا ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ تاریخی اعلان غدیر خم کے مقام پر ہوا، جہاں ایک بہت بڑا مجمع موجود تھا۔ تو سب کے سامنے یہ بات فرمانا حضرت علی کے بلند مقام اور ان کی ولایت یعنی روحانی اتھارٹی کا ایک کھلا اظہار تھا۔ یہاں قربت کو سمجھانے کے لیے ایک اور گہری مثال استعمال کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اور حضرت علی کے تعلق کو حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے تعلق جیسا قرار دے رہے ہیں۔ دیکھیں، جس طرح حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے وزیر، مددگار اور سب سے قریبی ساتھی تھے، بالکل ویسا ہی مقام حضرت علی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تھا۔ لیکن ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی صاف کر دیا کہ نبوت کا سلسلہ ان پر ختم ہو چکا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ چیز شاندار طریقے سے ان کے منفرد مقام کو واضح کرتی ہے۔ تو ہم نے علم اور قربت کی بات کی، لیکن یہ تعلق اس سے بھی آگے جاتا ہے۔ یہ تعلق ایمان کی پہچان بن جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے محبت اور نفرت کو ایمان اور نفاق کے درمیان ایک کسوٹی قرار دیا ہے۔ یہ حدیث دیکھیں، اس میں کوئی اگر یا مگر نہیں ہے، بالکل دو ٹوک اور صاف بات ہے۔ علی سے محبت کرے گا تو صرف مومن، اور علی سے بغض رکھے گا تو صرف منافق۔ اس سے زیادہ واضح اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو پیغام بالکل واضح ہے۔ ایک طرف مومن ہے جس کی پہچان ہے حضرت علی سے محبت، اور دوسری طرف منافق ہے جس کی علامت ہے ان سے بغض رکھنا۔ یہ ایک سیدھا اور واضح معیار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت علی کی شخصیت سے تعلق رکھنا کوئی عام سا معاملہ نہیں، بلکہ یہ تو کسی کے اندر کے ایمان کو پرکھنے کا ایک پیمانہ بن جاتا ہے، ایک بینچ مارک۔ اچھا، اب تک ہم نے ان کے علم، ان کی قربت اور ان کے ایمان کا معیار ہونے کی بات کی۔ اب ایک چوتھے انتہائی اہم پہلو کی طرف آتے ہیں جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اجاگر کیا، ان کا عدل و انصاف اور فیصلہ کرنے کی زبردست صلاحیت۔ قاضی کا مطلب ہے فیصلہ کرنے والا، یعنی جج، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ علی میری امت کے سب سے بہترین قاضی ہیں۔ یہ ان کی غیر معمولی ذہانت، گہری سمجھ بوجھ اور بے مثال منصفانہ مزاج کی سب سے بڑی گواہی ہے، وہ بھی خود پیغمبر اسلام کی زبانی۔ یعنی جب بھی کبھی پیچیدہ معاملات میں انصاف اور صحیح فیصلے کی بات آتی تو حضرت علی کی صلاحیت سب سے بلند تھی۔ یہ ان کے کردار کے ایک اور شاندار پہلو کو ہمارے سامنے لاتا ہے۔
تو آئیے اب ان سب باتوں کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے اب تک 4 بنیادی فضائل دیکھے جو سیدھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت علی کے لیے بیان ہوئے۔ ان سب کو ایک ساتھ رکھ کے دیکھتے ہیں کہ کیا تصویر بنتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ انہیں علم کا دروازہ کہا گیا، انہیں مولا اور ہارون کی مانند قرار دیا گیا، ان کی محبت کو ایمان کا معیار بتایا گیا اور انہیں امت کا بہترین قاضی کہا گیا۔ یہ تمام پہلو ان کی جامع شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ جب ہم ان تمام احادیث کو جوڑ کر دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک ایسی ہستی کی تصویر آتی ہے جو صرف ایک میدان میں نہیں بلکہ علم، قیادت، ایمان اور انصاف ہر میدان میں کمال رکھتی تھیں۔ یہ کوئی عام تعریف نہیں بلکہ ایک مکمل اور جامع تصویر ہے جو خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھینچی ہے۔ اور اب آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ان نبوی ارشادات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ حضرت علی کی شخصیت کے یہ پہلو آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتے ہیں اور ان کی زندگی سے ہم اپنی زندگیوں کے لیے کیا رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ غور کرنے کی بات ہے۔